وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور حکم نہیں کیا گیا ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اسی کے دین کے لیے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی طرف جو وحی کی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ وسلم تک جتنے پیغمبر یکے بعد دیگرے آتے رہے، سب میں ایک حکم مشترک رہا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اپنے کاموں کو اخلاص کے ساتھ کریں۔ اب میں اخلاص کی ایک مختصر سی اور جامع تعریف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اخلاص ہے کیا جسے ہم اور آپ اسے اپنائیں۔ اخلاص کے بارے میں علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ کسی چیز کی شناخت کرنی ہو تو تعریف کے ذریعے ہی ہم شناخت کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ اخراج الخلق عن معاملات اللہ تعالی، اے لا یفعل فعلا الا للہ تعالی، یہ ایک مختصر سی تعریف اخلاص کی ہے، لیکن ہے بڑی جامع تعریف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں سے مخلوق کو نکال دینا، یہ اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ رہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے کا معاملہ رہے، کسی بھی اللہ کے معاملے میں مخلوق کو شامل کرنا یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ لا یفعل فعلا الا للہ تعالی، فعل بندہ نہ کرے مگر اللہ کے لیے، لوجہ اللہ فعل ہونا چاہیے۔ اب اس کی تقسیم چار طرح کی ہوتی ہے کہ ایک ہے اخلاص فی الاقوال، اور ایک ہے اخلاص فی الافعال الی المباحات، اور ایک ہے اخلاص فی الاعمال فی العبادات الشرعیہ، اور ایک ہے اخلاص فی الاحوال۔ یہ چار ہیں، میں آسان کر کے مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اخلاص کی پہلی قسم ہے اخلاص فی الاقوال۔ اقوال ہم اور آپ تو جانتے ہی ہیں، قول کی جمع ہے، قول بات کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے بات میں اخلاص پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم اپنی عبادت کو پیش کرتے ہیں، یہ دو طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک قولی عبادت ہے اور ایک فعلی عبادت ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہی کے لیے تمام قولی عبادت ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام فعلی عبادت۔ تو دیکھیں عبادت کی دو قسمیں ہوئیں، تو جو قولی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت بجا لاتے ہیں، اس میں اخلاص پیدا کرنا، کسی غیر کو اس کے اندر آنے نہ دینا، یہ قولی عبادت اس کو کہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس میں آنے مت دیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے کہ یتعوذوا فی جبن الحزن، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب حزن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ جب حزن سے۔ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جب حزن ہے کیا چیز جس سے آپ بڑی شدت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حزن جہنم میں ایک وادی ہے جس وادی سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اتنا خطرناک یہ وادی ہے، اس وادی کا نام ہے جب حزن۔ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں کون جائے گا؟ جب حزن میں کون جائے گا؟
اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قاری جو ریاکاری کے طور پر تلاوت قرآن کرتا ہوگا، دکھلاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، تو یہ قولی عبادت ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، اپنے زبان کو حرکت دیتے، یہ قولی عبادت ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی تلاوت ہم مسجع طور پر بڑی اچھی آواز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تو قرآن کا حق ہے کہ قرآن کریم کو ہم بہترین انداز میں تلاوت کریں، لیکن اس تلاوت کو کرنے کے وقت نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم جتنے عمدہ طریقے سے اس کو پڑھیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا، اللہ اتنا ہی زیادہ راضی ہوگا۔ یہ اگر نیت ہے تو یہ اخلاص فی الاقوال ہے، آپ کو بہترین اجر اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھتا ہو انسان، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہو انسان، لیکن نیت یہ ہو کہ یہ لوگ جو سن رہے ہیں یہ ہمیں داد دیں، یہ ہمیں بتائیں کہ تم بہترین قاری ہو، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہو، تمہارے جیسا قاری ہم نے دیکھا نہیں ہے، اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ اخلاص فی الاقوال نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے قرآن کے پڑھنے والے کو اس وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا، 1-2 مرتبہ نہیں، جہنم خود پناہ مانگ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اللہ نے قرآن کی دولت دی، قرآن بڑے عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن اس قرآن کریم سے دولت مندوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، پھر دولت مند اس کے گھر میں نہیں، یہ چل کر اس کے گھر میں جاتا ہے تاکہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے اقوال میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر یہ جہنم کے اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں سناتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، یعنی ہر ایک اعتبار سے اول ہے، یعنی عبادات میں پہلا حساب نماز کے بارے میں، اور جہاد میں اول حساب یہ شہید کا ہوگا۔ قیامت کے دن جو پہلا حساب کیا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں فلاں نعمتیں دی، فما عملتا، تم نے اس نعمت کی وجہ سے میرے لیے کیا کام کیا۔ دیکھیے ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے رہا ہے، اب یہ کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں کہتا، یہ ہم جیسا آدمی اسے جھوٹا نہیں کہے گا، بلکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے نہیں تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو جہاد میں جا کر لڑائی اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، لوگ تجھے شہید کہیں کہ تو میرے راستے میں شہید ہو گیا، تیری واہ واہ ہو، تو دیکھ دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی ہے، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے ملائکہ اس کو باندھو اور باندھ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ یہ اخلاص فی الاقوال نہ اپنانے کا نتیجہ ہے کہ جان جیسی قیمت چیز اللہ کی بارگاہ میں دینے کے بعد بھی بندے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، بندہ کو جہنم کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لے اور جنت تو ہمارے لیے ہے ہی رجسٹرڈ، پھر ہم 12ویں شریف میں 12 دیگے بنا لے، 11ویں شریف میں 11 دیگے بنا لے، اخلاص کا نام ہی نہ رہے۔ یاد رکھیے کہ جب بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی جہنم میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے چلا گیا تو 2-4 دیگے فاتحہ کرا کر ہم کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا، بھی میں ایک حدیث بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کے عمل میں اگر اخلاص ہوگا
تو مختصر سا کام بھی اگر آپ کیجئے گا تو اس کا مقابلہ 10-20 دیگیں نہیں کر سکتی۔ اخلاص پیدا کرے، اور اخلاص کا معنی میں نے بتا دیا ہے کیا، کہ مخلوق کو اللہ کے معاملات سے نکال دیجیے۔ کسی مخلوق کی کوئی پرواہ مت کرے کہ وہ آپ کی تعریف کرے یا آپ کی مذمت کرے، آپ نے اس جانب جانا ہی نہیں ہے۔ پھر حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایسے قاری اور عالم کو لایا جائے گا جس نے اپنی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں صرف کی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی، فما عملت بہا، اس کے عوض میں تم نے کام کیا ہے، اس کے عوض میں تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ قاری اور وہ عالم کہے گا اے میرے رب، پوری زندگی میں نے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا، پوری زندگی میں نے تیرے قرآن کی تلاوت میں لگا دی، اب اس سے بڑھ کر اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ جسے اللہ جھوٹا کہے ہے کسی کو شک اس جملے میں؟ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے پڑھا رہا تھا کہ تجھے لوگ بہت بڑا عالم کہیں، دنیا میں کہہ دیا گیا، تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرواتا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑے قاری قرآن کہیں، دنیا میں کہلوا دیا میں نے لوگوں سے، اب تیرے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیرے اعمال میں اخلاص فی الاقوال نہیں تھا۔ اب اس کو باندھو اور اے فرشتوں انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ جس نے پوری زندگی خرچ کی، پوری زندگی صرف کر دیا، پھر بھی نتیجہ کیا نکلا؟ اخلاص اتنی اہم چیز ہے، اتنی بنیادی چیز ہے اخلاص عمل میں، جسے ہم اور آپ فراموش کیے بیٹھے۔ ہر ایک کو دیکھیے کوئی کام کرنے جاتا ہے تو کہتا اگر نہیں کروں تو برادری والے کیا کہیں گے؟ چلو دنیا کا کام میں ہے، لیکن دین کے کام میں تو ایسے نہ کرے نا، اپنے اعمال کو محنت کر کے بھی ضائع تو مت کرے آپ۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز فلاں فلاں نعمتیں دی، فما عملت بہا، تم نے اس کے عوض میں کام کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے ہمیں بڑی دولت دی۔ سخی آدمی کو لایا گیا جو پوری زندگی سخاوت کرتا رہا، پوری زندگی مال غریبوں میں تقسیم کرتا رہا، فقراء میں تقسیم کرتا رہا۔ اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں اپنے مال میں سے ایک وافر مقدار میں تیری راہ میں خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ شخص اب اس کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ رب جو سب کچھ جانتا ہے اس کے کہنے پر کس کی جرأت ہے کہ دوبارہ کچھ کہے؟ تو اس لیے کہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہے، لوگ تجھے بڑا سخی کہے کہ کیسا سخی ہے کہ یہ غریبوں کو اتنا دیتا ہے، کیسا سخی ہے کہ اتنا دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو جو چاہتا تھا دنیا میں تجھے وہ کہہ دیا گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اب آخرت میں تیرے لیے یہی ہے اے ملائکہ ان کو باندھو اور اوندے منہ جہنم میں ڈالو، ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے تینوں طرح کے موجود ہیں۔ ایسا شہید بھی ملے گا جو اخلاص فی الاقوال کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس نے جان قربان کی۔ ایسا آپ کو عالم بھی ملے گا جس نے پوری زندگی لوجہ اللہ دین کی خدمت کی ہے۔ کبھی وہ مال و منال نہیں چاہتے تھے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں چاہتے تھے، لوگ تو ان کو دیکھ کر بڑا عالم ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے استادوں میں سے ایک استاد ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہ ایسے رہتے تھے کہ دیکھنے والا پہچان ہی نہیں سکتا، سمجھتے کو ایک بڑے میاں ہیں۔ ایک لیاقت آباد میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں حضرت کا نام لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لقب لگا کے لکھ دیتے ہیں، حالانکہ آپ مستحق تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن حضرت خوش نہیں ہوتے تھے ان جیسے القابات سے، وہ گمنام رہنا پسند کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اسٹیج پر موجود ہیں، جب حضرت آئے تو سارے علماء اسٹیج سے اتر کر آپ کا استقبال کرنے لگے اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگے۔ عوام میں سے
بیشتر لوگ ایک دوسرے سے چے میں گوئیاں کر کے پوچھتے کہ یار یہ بڑے میاں جو ابھی آئے یہ ہیں کون؟ وہ تو جانتے نہیں تھے کہ یہی مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ تو پہچانتے نہیں تھے، کہتے کہ یہ جو بڑے میاں یہ کون ہے؟ جب لوگوں نے بتایا کہ یہی ہے مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو ریاکاری نہیں چاہتے۔ وہ تو گھل مل کر رہتے آپ میں۔ تو ایسے شہید سے بھی دنیا خالی نہیں ہے، اور ایسے عالم باعمل سے بھی دنیا خالی نہیں ہے، اور ایسے سخی سے بھی دنیا خالی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کا قاضی بنایا، تو جب آپ کو روانہ کرنے لگے، الوداع کرنے لگے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، میں آپ سے دور جا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ حضرات ایسے تھے کہ ان کے روحانیت اندر سے بتاتے تھے کہ اب جن سے میں جدا ہو رہا ہوں ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو یمن میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو ان حضرات کی روحانیت ایسی ہوتی ہے کہ اس روحانیت سے پہچان جاتے، ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ عرض کرنے لگے کہ آقا کوئی وصیت ہمیں کر دیجئے تاکہ میں اس وصیت کے مطابق وہاں بھی کام کروں اور زندگی بھر میں اس کام کو کرتا رہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، آپ نے فرمایا کہ اپنے دین کے ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا، تیرا کام تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو وہ تیرے لیے کافی ہوگا، اور اخلاص نہ ہو تو بہت کام ہوگا لیکن آپ کے لیے ناکافی ہوگا۔ اوندے منہ گردن پر ہاتھ باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جو حدیث ابھی میں نے سنا دی۔ اور کام تھوڑا رہے لیکن آپ کے کام میں اخلاص رہے گا تو یقین جانیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یکفک العمل القلیل، تیرا تھوڑا سا قلیل عمل جو ہے تیرے لیے بڑا ہوگا، اور یہ تیرے لیے یہی عمل کافی رہ جائے گا۔